بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست ہیں، ان سے رفع الیدین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں درج کی ہے، وہ پیش کی تو اس پہ سب سے پہلا جو اعتراض ہے تمام احباب کرتے ہیں تو یہ کیا کہ دیکھیں جی، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو، کون سی حدیث ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ میں نے یہ جب حدیث پڑھی تو سب سے پہلا جو اعتراض کیا میرے برادر مکرم نے وہ یہ کیا، دیکھیں جی امام مسلم نے اس حدیث کو سکون والے باب میں لائے ہیں، رفع الیدین کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ تو میں ان کی بارگاہ میں ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ امام مسلم نے اس حدیث کو اس باب میں نہیں لائے۔ کیوں؟ یہ باب امام مسلم نے نہیں باندھے ہیں، یہ باب امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باندھے ہیں، اور امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے اتنی دیر بعد آ کر ان کے باب باندھے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ کی جو روایات ہیں ان کو اکٹھا کر دیا۔ تو اس پہ میں عرض کروں گا کہ آپ باب کی بات کرتے ہیں، آپ اہل حدیث ہیں یا اہل باب ہیں؟ اب ذرا سوچئے گا، آپ اگر اہل باب ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، اور اگر آپ حدیثوں کو ماننے والے ہیں تو پھر آپ کو حدیث پر غور کرنی ہوگی۔ حدیث کے ذرا لفظ تو دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ تشریف لائے، پھر آپ نے آ کر کہا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اچھا، پھر اگر باب کا حوالہ ہے تو میں ایک بات آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، پوچھتا ہوں، قرآن مجید میں حکم ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزوں کی فرضیت کے حوالے سے جو آیا کریمہ ہے یہ کس سورہ میں ہے، کس باب میں ہے؟ اللہ کے بندو، یہ تو سورہ البقرہ میں ہے۔ باب کیا ہے؟ البقرہ۔ اس میں گائے کا ذکر ہے تو اس کے حوالے سے اس سورت کا نام البقرہ رکھ دیا گیا، اور حکم کیا ہے؟ روزوں کا۔ آپ اگر یہ قانون بنائے کہ نہیں جی باب کوئی اور ہے اور آگے حدیث کوئی اور ہے تو یہ تو معاملے نہیں ٹھیک، تو پھر وہاں پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔ اور دوسرا، یہ مکمل باب نہیں ہے۔ آپ جو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سلام کے وقت اشارے جو کیے جاتے تھے اس کے حوالے سے ہے، نہیں میرے بھائی، یہ حدیثیں اس میں غور سے دیکھیں، دو حدیثیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک پہلی حدیث کے لفظ یہ ہے، یہ صحیح مسلم میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ غور سے دیکھ لیجئے، صحیح مسلم ہے۔ پہلے حدیث کے لفظ ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس میں ذرا غور سے آپ اس حدیث کو دیکھ لیجئے کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھئی وہ حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے، آپ حدیثوں کو ایک نہ کریں، اس کا محل اور ہے، اس کا محل اور ہے، یہ اور وجہ سے ہے، وہ اور وجہ سے ہے۔ اور دوسرا جو اعتراض آپ کر دیتے ہیں وہ ہے شروع میں کہ رفع الیدین کو آپ نے گھوڑوں کی دم سے تشبیہ دے دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو توہین آپ نے کر دی ہے، یہ تو ایسے کر دی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دے دی۔ بھائی ہم نے نہیں دی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور میرا ایک بھائی ہے، میں فون پہ اس سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ حدیث، میں نے اس سے پوچھا حدیث صحیح ہے؟ کہتا ہے صحیح ہے۔ میں نے کہا جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے؟ کہتا ہے جی آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ میں آج تک اس سے کہتا رہا کہ مجھے ترجمہ لکھ کر بھیج دو، آپ ترجمہ کر دیں اس کا جس میں یہ نہ ہو۔ بھئی اللہ کے بندے، رسول اللہ کے عمل کو نہیں، یہ جو حدیث ہے پہلی حدیث ہے نا، اس میں رسول اللہ شامل نہیں تھے کیونکہ یہ عمل منسوخ ہو چکا تھا۔ تو منسوخ عمل کو آپ نے سمجھانے کے لیے آپ نے سختی سے اگر الفاظ اپنے غلاموں کے لیے بول لیے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ آپ اس کو گستاخی ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ کوئی ایسا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اب باب کی طرف بات کر لیتے ہیں۔ باب میں 3 معاملات ہیں۔ ایک، الامر بالسکون فی الصلاۃ،
नमाज में सुकून के हवाले से, और वो उस कुनूफ सलाह नमाज में सुकून इख्तियार करो, यहां तक जो हदीस है कि रसूलुल्लाह ने रफा यदैन करने से मना फरमा दिया। एक और बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, ये जब इमाम मुस्लिम की ये सही मुस्लिम में से 871 नंबर इस नुस्खे में ये जो हम हदीस पेश करते हैं ना, तो फिर आगे से ये भी कहा जाता है, देखें जी आप गांव में रहने वाले हैं तो आपने कभी देखा है कि घोड़े की जो दुम्मे हैं वो दाएं बाएं हिलाई जाती हैं। ये अजीब रवश है भाई, ये कौन सी तहकीक है, ये कौन से जुमले हैं? तो इसलिए वो भी दाएं बाएं जो इस्लाम के वक्त है ना, तो इससे मुराद ये है, ऐसा ना करें। जो सलाम के वक्त रसूलुल्लाह ने मना फरमाया वो इससे अगली हदीस है। हजरत जाबर बयान करते हैं, हम जिस वक्त हम रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ते तो सलाम फेरने के वक्त अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते और दोनों जानब हाथ से इशारा करते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे भी यही कलमात जो है वो इरशाद फरमाए कि तुम सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथ से इशारा क्यों करते हो, तुम्हारे लिए ये काफी है, तुम्हारे हाथ जानुओं पर हो और तुम अपने भाई की तरफ दाएं बाएं मुंह फेर कर सलाम कह दो। ये पहली हदीस में पहले दो काम है। पहली हदीस में एक तो सुकून का जिक्र है, दूसरा सफे सीधी करने का, इकट्ठे होकर बैठने का ये जिक्र है। सफे सीधी करके पहली सब मुकम्मल करो। और जो बाब है उसी हवाले से पहली हदीस में दो मसले हैं और दूसरी में फिर एक मसला है। ये बिल्कुल तरतीब के साथ इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इन हदीसों को इकट्ठा किया है। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक वो बात में रह गई कि वो जो शरीर घोड़े हैं जी, वो कहते हैं जी वो दाएं बाएं इस तरह दुमे हिलाते हैं, आप देख लें। अब ये कौन सी तहकीक है आपकी जी? अल्लाह के बंदो, आपने कभी शरीर घोड़े को देखना, तो वो जो शरीर घोड़ा दुमे हिलाता है वो ऊपर नीचे हिलाता है। ये हमारी एक दलील है कि इसके बाद रफा यदैन को मनसूख कर दिया गया है। बाकी जितनी अहादीस है सही है और यकीनन उनमें इस्तराब पाया जाता है। शुमार जगह पे ऐसी हदीसें हैं कि रुकू उठने के वक्त, रुकू जाते वक्त, सजदे से उठते वक्त, दोनों सजदों के दरमियान बड़ा इस्तराब पाया जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमा दिया, यहां आके बिल्कुल मना फरमा दिया, उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो।